السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاق اللہ تعالیٰ کے جائز کاموں میں سب سے ناپسندیدہ فعل ہے اور اتنا نازک معاملہ ہے کہ اگر اس کو صحیح طریقے سے نہ سمجھا جائے تو اکثر انسان حرام کاری میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ طلاق کو سمجھنے سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ طلاق حق ہوتا ہے شوہر کا تین حق اس کو حاصل ہوتے ہیں۔ اب چاہے وہ یہ تین حق ایک ہی دفعہ میں استعمال کر لے، چاہے وہ یہ تین حق الگ الگ دفعہ میں استعمال کر لے، اگر وہ اپنی بیوی کو ایک دفعہ طلاق دے دیتا ہے تو علیحدگی واقع ہو جائے گی، مقصد پورا ہو جائے گا، تو باقی دو ضائع کرنے کا کیا مطلب بنتا ہے؟ لیکن اگر وہ تینوں کے تین ایک ساتھ دے دیتا ہے تب بھی وہی مقصد پورا ہوگا کہ علیحدگی ہو جائے گی، لیکن اس کے یہ تینوں حق ختم ہو جائیں گے۔ اب سب سے پہلے ہم طلاق کی اقسام دیکھتے ہیں۔ طلاق تین طرح کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک ہوتی ہے طلاق رجعی، دوسری ہوتی ہے طلاق بائن اور تیسری ہوتی ہے طلاق مغلظہ۔ طلاق رجعی ایسی طلاق ہوتی ہے جس میں شوہر اپنا ایک حق استعمال کرتا ہے، یعنی وہ اپنی بیوی کو ایک دفعہ طلاق دیتا ہے۔ اس طلاق کو طلاق رجعی کہتے ہیں۔ رجعی در حقیقت رجوع سے نکلا ہے۔ رجوع کا مطلب کیا ہے کہ وہ عدت کے دوران اگر اپنی بیوی سے رجوع کر لے تو دوبارہ سے وہ اس کی بیوی تصور ہوگی، البتہ اس کے طلاق کے تین حق میں سے ایک ختم ہو جائے گا اور باقی دو بچیں گے۔ طلاق بائن میں یہ ہے کہ اگر اس نے اپنی بیوی کو ایک دفعہ طلاق دی اور عدت کے دوران رجوع نہیں کیا تو اب طلاق بائن واقع ہو گئی، یعنی اگر وہ دوبارہ اپنی بیوی کو یا اپنی سابقہ بیوی کو دوبارہ بیوی بنانا چاہے گا تو پھر وہ اس سے دوبارہ سے نکاح کرے گا اور دوبارہ سے اس کا حق مہر مقرر کیا جائے گا، پھر ہی وہ اس کی بیوی بنے گی۔ ایک شکل ہے طلاق رجعی کے بعد عدت تک اس نے رجوع نہیں کیا اور پھر طلاق بائن واقع ہو گئی۔ دوسری صورت ہے اگر اس نے ایک ہی باری میں اس کو دو طلاقیں دے دی، یکدم اسے دو طلاقیں دے دی تو اب رجوع کی صورت بالکل ختم ہو گئی، اب عدت کے دوران بھی وہ اسے رجوع نہیں کرے گا، ڈائریکٹ طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ اور اگر وہ دوبارہ سے اسے اپنی بیوی بنانا چاہے گا تو پھر اسی طرح کہ وہ دوبارہ سے حق مہر ہوگا اور دوبارہ سے اس کا نکاح ہوگا، تو یہ طلاق بائن ہے۔ طلاق مغلظہ ہے کہ اگر شوہر ایک ہی وقت میں اپنی بیوی کو تین یا تین سے زائد جتنی ہی دفعہ وہ کہہ دے کہ تجھے طلاق ہے تو پھر طلاق مغلظہ واقع ہو جائے گی، یعنی کہ ہمیشہ ہمیشہ کی طلاق، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بیوی اس پر حرام ہو جائے گی۔ اب وہ اپنی بیوی سے دوبارہ نکاح نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ عورت دوبارہ کسی دوسرے مرد سے شادی نہ کر لے یا اس کا دوسرا شوہر اسے طلاق نہ دے دے اور وفات نہ پا جائے۔ اگر ایسا کوئی سین بنتا ہے کہ وہ کسی دوسرے سے شادی کرتی ہے اور وہ اسے طلاق دے دیتا ہے تو دوبارہ عدت گزارنے کے بعد اس کے اوپر چوائس ہے، آپشن ہے کہ وہ چاہے تو اپنے پہلے شوہر کے ساتھ شادی کر لے، چاہے تو کسی اور مرد کے ساتھ شادی کر لے، یا اگر اس کا دوسرا شوہر وفات پا جاتا ہے تو عدت ختم ہونے کے بعد اگر یہ دونوں رضامند ہیں، پہلے میاں بیوی آپس میں رضامند ہیں، تو وہ نکاح بھی کریں گے، حق مہر بھی مقرر کریں گے اور دوبارہ سے ان کا نئے سرے سے نکاح ہوگا۔ ہمارے معاشرے میں ایک بہت غلط کنسیپٹ ہے حلالے کا۔ حلالے میں کیا کہا جاتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیتا ہے، اب اسے احساس ہوتا ہے کہ بھئی میں نے بہت غلط کیا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے، کمٹمنٹ کرواتے ہیں پورے خاندان آپس میں مل کے کہ فلاں عورت کی شادی کسی اور کے ساتھ کروائی جائے گی، اور یہ کمٹمنٹ ہوتی ہے، جیسے ان کی شادی ہوتی ہے ویسے ہی وہ فوراً اسے طلاق دے دیتا ہے اور پھر وہ طلاق کے بعد عدت گزارنے کے بعد اپنے دوبارہ پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کر لیتی ہے۔ یہ سراسر حرام ہے اور یہ سراسر زنا ہے، کیونکہ وہ اس سے شادی کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ دوسرا شوہر اس سے باقاعدہ طور پہ اپنی بیوی نہ تسلیم کر لے، اپنی بیوی نہ مان لے، یا اس کے شوہر کی وفات ہو جائے یا واقعی کوئی ایسی سچویشن نکل آئے کہ وہ اسے طلاق دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر یہ آپس میں کی کمٹمنٹ کے ساتھ باقاعدہ یہ تحریری طور پہ یا پھر باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ کوئی یہ عمل کرتا ہے تو یہ سراسر حرام ہے اور یہ زنا کے مترادف ہوگا۔ اس لیے اس طلاق کو، اس حلالے کو سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہمارے معاشرے میں یہ زنا کاری ختم ہو اور لوگ اس چیز کے وہم میں رہتے ہیں کہ ہماری بیوی ہے، اصل میں وہ زنا ہوتا ہے، تو یہ معاملات ختم ہونے چاہیے۔
اب عورت کے پاس جو اختیار ہوتا ہے نا وہ خلا کا ہوتا ہے، علیحدگی کا اختیار خلا ہے۔ خلا میں بھی اصل میں مرد ہی عورت کو طلاق دیتا ہے اور عورت مرد سے خلا لیتی ہے، مطلب طلاق کی ڈیمانڈ کرتی ہے اور مرد اس کو طلاق دیتا ہے۔ اگر عورت خلا لے تو پھر یہ طلاق بائن تصور ہوگی، طلاق رجعی نہیں، مطلب کہ وہ دوبارہ اس سے نکاح یا مہر کے ذریعے ہی اس کی بیوی بن سکتی ہے، عدت کے دوران رجوع کی کوئی صورت ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ حافظ۔